شعر و شاعری میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگ میرا خیال ہے قتیل سپاہی صاحب کو ضرور جانتے ہوں گے. تو میں ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں اور کچھ ان کی باتیں ہیں، کچھ ان کی لکھی ہوئی چیزیں، رباعیاں، شاعری، شعر، یہ ساری چیزیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں. اگر آپ اردو سے محبت کرتے ہیں اور اردو داں جو ہمارے جو ہے پلرس ہیں، یعنی کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کہ فراق صاحب تھے تو ان کا ایک یگ چلا ہے، فراق ایج، جیسے ہندی میں بھارتندو یگ وغیرہ. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار فراق صاحب میں الہ آباد وشو ودیالیہ کا چھاتر تھا اس سمے، اور الہ آباد وشو ودیالیہ میں ایک آل انڈیا اردو مشاعرہ ہوتا ہے جو بہت دنیا میں نام ہے اس کا. وہ سینٹ ہال ہے الہ آباد وشو ودیالیہ میں، یونیورسٹی میں، اس میں ہوتا ہے. تو فراق صاحب کو انوائٹ نہ کیا جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کو انوائٹ تو کیا گیا، لیکن ایک بڑی سمسیا یہ تھی کہ فراق صاحب اپنے آپ میں ایک مست آدمی تھے، اور ان کے نام سے اردو پوئٹری میں فراق ایج، فراق یگ چلتا ہے. فراق صاحب ان کا اصلی نام کیا تھا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، شاید اگر کوئی ان میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو وہ ضرور جانتا ہوگا. یدوپتی فراق، وہ قائس تھے، ہندو تھے، لیکن اردو پوئٹری میں ان کی بہت گہری پکڑ تھی. فراق صاحب کو انوائٹ تو کیا گیا تھا اس بار، لیکن وہ انویٹیشن اتنی دیر سے بھیجا گیا تھا جان بوجھ کر تاکہ وہ آ نہ پائیں. یعنی کہ انویٹیشن تو دیا گیا تھا لیکن یہ سوچ کے دیا گیا تھا کہ یہ صاحب جو ہے شرکت نہ کر پائیں اس میں. کارن کیا تھا؟ فراق صاحب ایک بہت ہی موج مستی اور مست مولا تھے. وہ اپنے طریقے سے جینا جانتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ الکوہلک بھی تھے. جس وقت جنتا پارٹی کی سرکار تھی 1978 میں، یہ اتر پردیش میں شراب بند کر دی تھی سرکار نے، لیکن فراق صاحب کے لیے جو برانڈ وہ استعمال کرتے تھے تو سرکاری ادھیکاری اس کی 2 بوتلیں ڈیلی ان کے گھر پہنچانے کے لیے جاتے تھے. یہ سرکار کا آدیش تھا، کیونکہ اگر وہ پئیں گے نہیں تو وہ لکھیں گے نہیں. فراق صاحب کا نام پوری دنیا میں ہے. تو خیر وہ اس بار کیا ہوا کہ فراق صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے، لوگوں کو امید نہیں تھی کہ انویٹیشن اتنی دیر سے بھیجا گیا ہے تو وہ آئیں گے، لیکن صاحب وہ آ گئے. کار سے اترے تو انہوں نے شیروانی اور یہ سب دنیا بھر کا پہن رکھا تھا. ان کے جو پاجامے کا نعرہ تھا وہ لٹکتا رہتا تھا. وہ لاپرواہ آدمی تھے، وہ ان سب چیزوں میں دھیان نہیں دیتے تھے میں نے کیا پہنا ہے کیا نہیں. آئے صاحب وہ سینٹ ہال میں گھسے، اس کے بعد وہ سیدھے وہ منچ پہ چلے گئے. وہاں جا کر کے جتنی پھول مالائیں تھیں میز پہ رکھی تھیں اتھیوں کو پہنانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے سب اٹھا کے گلے میں ڈال لیا اپنے، اور بولے کہ جو ہے مائک کدھر ہے، وہ میرے پاس لے کے آؤ. اور صاحب وہ بنا کسی پیشکش کے شروع ہو گئے. انہوں نے کوئی رباعی اپنی سنائی، اس کی 2 لائنیں.
اور چونکہ لوگ جانتے تھے کہ فراق صاحب ہیں، بھلے ہی ان کی باتیں ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہاں پہ واہ 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 کر کے آواز اٹھی۔ فراق صاحب ایک دم سے غصہ ہو گئے، بولے کہ بھائی یہ کیا واہ واہ، میں نے جو بولا ہے 2 لائنیں پہلے ان کا مطلب بتاؤ، تو میں سمجھوں گا کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے مجھے جو ہے یہ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ بتائیے کون ہے یہاں اس حال میں جو مجھے میری ان 2 لائنوں کا مطلب بتا سکتا ہے؟ سناٹا ہو گیا صاحب وہاں پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے پھر آگے یہ بھی کہا، میں فراق ہوں اور میں جو لکھتا ہوں اس کو 200 سال تک آنے والی پیڑھیاں سمجھنے میں ان کا ٹائم نکل جائے گا۔ یہ فراق کی رباعیاں ہیں، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی اور میں اس کا ششمدید ہوں۔ میں اس وقت چھاتر تھا وہاں پہ BA کا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کبھی کی اڑان اور شاعر کے الفاظ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھ لے اس کو آسانی سے۔ تو بہرحال انہی سب باتوں کے بیچ میں قتیل سپاہی صاحب کا نام ضرور آپ نے سنا ہوگا اگر شاعری میں انٹرسٹڈ ہے آپ کو۔ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور آج بھی وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ان کی 2-4 لائنیں ایسی ہیں کہ جو میں کبھی زندگی میں بھول نہیں پایا۔ ان میں سے 2-4 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہر سمت جہاں پتھروں کی بارش ہو، ہر سمت جہاں پتھروں کی بارش ہو، وہاں یہ حکم کہ شیشے کا کاروبار کرو۔ ہر سمت جہاں پتھروں کی بارش ہو، وہاں یہ حکم کہ شیشے کا کاروبار کرو۔ آگے انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اتنا اٹھا کہ آج گلا کاٹ لے گیا، اتنا اٹھا کہ آج گلا کاٹ لے گیا، کل تک جو ہاتھ میرے گریبان تک نہ تھا۔ یہ قتیل سپاہی صاحب لکھتے ہیں۔ میں ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں اور میں نے ان سب کو دگگجوں کو پڑھ کے ہی تو سب سیکھا ہے دنیا میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ شعر و شاعری ہو، کویتائیں ہوں، پوئٹری ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب چیزیں اندر ہارٹ سے نکلتی ہیں، اور جو ہارٹ سے نکلیں گی اس کو دنیا استقبال کرے گی۔ جے ہند۔